ویلکم بیک بلیٹن کا آغاز کریں گے خلیجی ممالک کی کشیدہ صورتحال پاکستان میں مہنگائی کا جن بے قابو وفاقی حکومت کے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کا اعلان حکومت نے پیٹرول کی قیمت میں 137 روپے 23 روپے اضافہ کرتے ہوئے نئی قیمت 428 روپے 40 پیسے جبکہ ڈیزل کی فی لیٹر قیمت 184 روپے 49 پیسے بڑھاتے ہوئے نئی قیمت 520 روپے 35 پیسے مقرر کر دی۔ موٹر سائیکل سوار کو پیٹرول پر 100 روپے سبسڈی دی جائے گی اور ہر مہینے یہ سبسڈی صرف 20 لیٹر پیٹرول پر دی جائے گی۔ وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک نے پریس کانفرنس میں کہا جنگ کی وجہ سے عالمی منڈیوں میں توانائی کی قیمتوں میں بھونچال آیا، پوری دنیا کو اس آگ میں لپیٹ رکھا ہے، قوم کو اتحاد ڈسپلن کی ضرورت ہے۔ اس کو اس نظر سے دیکھیں کہ طوفان برپا کرنے میں اس حکومت کا کوئی کردار نہیں، لیکن اس طوفان نے حکومت کی جانب سے پائیدار ترقی کے لیے اقدامات کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے۔ یہ معاملہ چند ہفتوں سے بگڑتا جا رہا ہے۔ علی پرویز ملک کا کہنا تھا پاکستان دبئی عمان کی منڈیوں سے 90% توانائی حاصل کرتا ہے، وہاں پر ریکارڈ اضافہ تیل تاریخ کی بلند ترین سطح پر $250 فی بیرل سے بڑھ چکا۔ حکومت نے پیٹرول اور ہائی اسپیڈ ڈیزل کے بعد طیاروں میں استعمال ہونے والا جیٹ فیول، لائٹ ڈیزل اور مٹی کا تیل بھی مہنگا کر دیا۔ جیٹ فیول کی قیمت میں 40 روپے 2 پیسے اضافہ کر دیا گیا۔ جیٹ فیول کی قیمت 476 روپے 97 پیسے سے بڑھا کر 517 روپے 17 پیسے مقرر کر دی گئی، جبکہ لائٹ ڈیزل کی قیمت میں بھی 29 روپے 62 پیسے اضافہ کر دیا گیا۔ لائٹ ڈیزل کی قیمت 365 روپے 62 پیسے سے بڑھا کر 395 روپے 3 پیسے مقرر کر دی گئی ہے۔ اوگرا سے جاری نوٹیفیکیشن کے مطابق مٹی کے تیل کی قیمت میں 34 روپے 8 پیسے فی لیٹر اضافہ کر دیا گیا۔ مٹی کے تیل کی قیمت 433 روپے 40 پیسے سے بڑھا کر 467 روپے 48 پیسے ہو گئی۔ خلیجی ممالک میں کشیدگی، عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں اضافہ، برطانوی کروڈ آئل 109.37 فی بیرل، امریکی کروڈ آئل کی قیمت 110.34 فی بیرل ہو گئی، جبکہ برطانوی برنٹ کروڈ آئل 109.37 فی بیرل۔ دوسری جانب قطر نے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انٹونیو گوٹریس کو خط لکھا جس میں خطے میں ایران کے حملوں کی مذمت کی۔ قطری وزارت خارجہ کے مطابق خط میں ایرانی میزائل ڈرون حملوں کی تفصیلات دیں۔ ایرانی اقدامات غیر قانونی ہیں، ایران تمام نقصان کا معاوضہ ادا کرے، عالمی قوانین کے تحت ایران کے جواب دینے کا حق رکھتے ہیں۔ کراچی میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں حالیہ اضافے کے خلاف تاجر برادری کی جانب سے شدید رد عمل سامنے آیا ہے۔ انجمن تاجران کراچی اور آل تاجران سندھ اتحاد نے حکومت سے فوری طور پر قیمتوں میں اضافہ واپس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ صدر انجمن تاجران کراچی جاوید شمس نے کہا ہے کہ پیٹرول کی قیمت میں 137 روپے اضافے نے عوام سے جینے کی امید چھین لی ہے اور حکومت کے پاس عوام کو مزید مشکلات میں دھکیلنے کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے رہا۔ ان کا کہنا تھا کہ گزشتہ ایک سال میں مہنگائی کے باعث 13% کاروبار بند ہو چکا ہے، جبکہ بے روزگاری میں خطرناک حد تک اضافہ ہو رہا ہے۔ انہوں نے خبردار کیا ہے کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے سے جرائم اور بے روزگاری میں مزید اضافہ ہوگا۔ تو دوسری جانب محمد کاشف صابرانی نے کہا کہ ڈیزل کی قیمت میں 186 روپے اضافہ ظلم کے مترادف ہے اور اس سے کاروباری سرگرمیاں شدید متاثر ہوں گی۔ تاجر رہنماؤں کا کہنا ہے کہ حکومت اخراجات کا بوجھ عوام پر ڈالنا ناانصافی ہے اور اگر فوری طور پر فیصلے پر نظر ثانی نہ کی گئی تو مہنگائی کا نیا طوفان آئے گا جس سے ہر طبقہ متاثر ہوگا۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے بعد پبلک ٹرانسپورٹرز کی جانب سے کرایوں میں خود ساختہ اضافہ، پبلک ٹرانسپورٹرز نے 1000 سے 2500 روپے اضافہ کر دیا۔ پبلک ٹرانسپورٹرز انٹرسٹی کرایوں میں 1000-2500 روپے تک اضافہ، لاہور سے کراچی کا کرایہ 8006 سے 12000 روپے کر دیا، لاہور سے اسلام آباد کرایہ 3000 سے بڑھا کر 4000 کر دیا، لاہور سے پشاور کا کرایہ 3500 سے 4600 روپے کر دیا، لاہور سے سرگودا کا کرایہ 1550 روپے سے بڑھا کر 2550 کر دیا، لاہور سے فیصل آباد کا کرایہ 1350 سے بڑھا کر 2350 کر دیا، لاہور سے کراچی کرایہ 8000 سے بڑھا کر 12000 روپے کر دیا، لاہور سے رحیم یار خان کا کرایہ 4000 سے 250 سے بڑھا کر 5350 کر دیا، لاہور سے مری کا کرایہ 3300 سے بڑھا کر 4500 کر دیا، لاہور سے ملتان کا کرایہ 2800 روپے بڑھا کر 3700 روپے کر دیا۔ سیکٹری آر ٹی کے مطابق کرایوں میں
تاحال سرکاری سطح پر اضافہ نہیں کیا گیا۔ پنجاب کی سینئر وزیر مریم اورنگزیب نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے پر کہا ہے کہ جیسے جیسے عالمی حالات بہتر ہوں گے اسی عزم اور حکمت کے ساتھ ریلیف بھی فراہم کیا جائے گا۔ سماجی رابطے کی سائٹ ایکس پر جاری بیان میں مریم اورنگزیب نے کہا کہ وزیر اعظم شہباز شریف کو دل کی گہرائیوں سے خراج تحسین پیش کرتی ہوں، جنہوں نے عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں مسلسل اضافے کے باوجود ایک ماہ تک اس کا بوجھ عوام پر منتقل نہیں ہونے دیا۔ یہ صرف ایک فیصلہ نہیں بلکہ ذمہ دار قیادت، مؤثر حکمت عملی اور بہترین فسکل مینجمنٹ کی واضح مثال ہے۔ انہوں نے کہا کہ آج بھی جب قیمتوں میں اضافہ ناگزیر تھا تو اسے عوام پر مکمل بوجھ ڈالنے کے بجائے ٹارگیٹڈ سبسڈی کے ذریعے متوازن کیا گیا۔ یہ وہ قیادت ہے جو مشکل حالات میں بھی عوام کو تنہا نہیں چھوڑتی بلکہ ہر ممکن حد تک سہارا دیتی ہے۔ مسلم لیگ نون کے رہنما سابق وفاقی وزیر خارجہ سعد رفیق کا کہنا ہے حکومتی مجبوریاں اپنی جگہ لیکن پیٹرولیم مصنوعات کی قیمت میں اضافے سے مہنگائی کی بدترین لہر آئے گی۔ سوشل میڈیا پر کہا خواجہ سعد رفیق نے کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمت میں ہوشربا اضافے سے حکومتی مجبوریاں اپنی جگہ لیکن عام آدمی جیے گا کیسے۔ خواجہ سعد رفیق نے لکھا کہ غریب آدمی IMF کی شرائط کو پورا کرتے ہوئے مر جائے گا، اور سابق وفاقی وزیر نے لکھا کہ ایران اور امریکہ صہیونی حملے فی الفور ختم نہ ہوئے تو تیسری دنیا کے کروڑوں لوگ بھوکے مر جائیں گے۔ مشرق وسطی کی صورتحال سوئی سدرن گیس پر بھی اثر انداز ہونے لگی۔ کراچی میں گیس فراہمی کے اوقات خاموشی سے تبدیل کر دیے گئے۔ صارفین کو 24 گھنٹے میں سے صرف 11 گھنٹے گیس فراہم کی جائے گی۔ ذرائع کے مطابق RLNG کی سپلائی نہ ہونے کی وجہ سے SSGC کے سسٹم میں گیس کی قلت ہے۔ شہر میں 24 گھنٹے میں سے 13 گھنٹے گیس کی فراہمی معطل رہے گی۔ صارفین کو 24 گھنٹے میں سے 11 گھنٹے گیس فراہم کی جائے گی۔ صبح 6 سے 10 بجے اور دوپہر 12 سے 3 بجے تک گیس ملے گی، جبکہ شام 6 سے رات 10 بجے تک گیس فراہم کی جائے گی۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے روس کے صدر ولادیمیر پوٹن نے ٹیلی فونک رابطہ کیا، جس میں خطے کی صورتحال پر گفتگو ہوئی۔ دونوں رہنماؤں نے خطے میں کشیدگی پر تبادلہ خیال کیا۔ دونوں عالمی رہنماؤں نے میری ٹائم سیکیورٹی، بین الاقوامی معیشت پر اثرات پر گفتگو کی۔ صدر پوٹن نے سعودی عرب کی خود مختاری علاقائی سالمیت کے تحفظ کی حمایت کا اعادہ کیا۔ اس سے قبل سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان اور روس کے وزیر خارجہ کے درمیان بھی ٹیلی فونک گفتگو ہوئی اور دو طرفہ تعلقات اور خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ ایران نے اسرائیل پر تازہ میزائل حملے کر دیے۔ اسرائیلی شہر کے وسط میں میزائل گرنے سے دھماکے کے بعد آگ بھڑک اٹھی۔ اسرائیلی دفاعی نظام ایرانی حملے روکنے میں ناکام رہا۔ ایرانی بحریہ نے قیشم جزیرہ پر دشمن کا لڑاکا طیارہ بھی مار گرایا۔ اس حوالے سے پاسداران انقلاب نے جاری بیان میں بتایا ہے کہ آبنائے ہرمز کے قریب سمندر دشمن کا طیارہ مار گرایا۔ جدید ترین طیارے کو نیول ایئر ڈیفنس نے نشانہ بنایا، جبکہ طیارہ بردار بحری بیڑے ابراہم لنکن پر بھی کمزور میزائلوں سے حملہ کیا گیا۔ پاسداران انقلاب نے دعویٰ کیا انہوں نے دبئی میں امریکی ٹیکنالوجی کمپنی کے ایک ڈیٹا سینٹر کو نشانہ بنایا۔ یہ حملہ گزشتہ روز کمال خرازی اور ان کی اہلیہ کے قتل کی کوشش کے جواب میں کیا۔ تاہم دبئی انتظامیہ نے ایران کی جانب سے اوریکل کمپنی پر حملے کے دعوے کی تردید کی۔ پاسداران انقلاب نے اس سے قبل امریکہ کی 18 بڑی ٹیکنالوجی صنعتی کمپنیز کی فہرست جاری کی، جس میں مائکروسافٹ، گوگل، ایپل، میٹا، انٹیل، IBM، ٹیسلا، بوئنگ شامل ہیں۔ انہیں مشرق وسطی میں اپنی تنصیبات کو نشانہ بنائے جانے کی دھمکی دی۔ پاسداران انقلاب کے شعبہ تعلقات عامہ نے ایک بیان دیا کہ ہم خبردار کر چکے تھے ایرانی شخصیات کے قتل کے بدلے ہم ان جاسوس ٹیکنالوجی مصنوعی ذہانتی کمپنیز کو نشانہ بنائیں گے جو دشمن کی دہشت گردانہ کارروائیوں کی بنیاد ہے۔ ایران کے شہر کرج میں ایک پل پر حملے کے بعد اپنے بیان میں وزیر خارجہ عباس اراغچی نے کہا ہے کہ سویلین مقامات بشمول زیر تعمیر پلوں پر حملے ایرانیوں کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور نہیں کر سکتے۔ عباس اراغچی نے کہا کہ شہری علاقوں پر حملہ دشمن کی اخلاقی پستی کامنا بولتا ثبوت ہے۔ ہر بلڈنگ اور ہر پل پہلے سے بھی مضبوط تعمیر کیے جا گئے۔
मगर अमेरिका के साख को पहुंचने वाले नुकसान की कभी तलाफी नहीं हो सकेगी। करच में पुल पर हमले का हवाला देते हुए ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि सिर्फ इंतशार का शिकार दुश्मन की शिकस्त और इखलाकी ज़वाल को ज़ाहिर करते हैं। ख्याल रहे कि इससे कबल अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पुल पर हमले की एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर की थी और कहा था कि सबसे बड़ा पुल ईरान का ज़मीन बोस हो गया है, अब कभी इस्तेमाल के काबिल नहीं रहेगा, आगे और भी बहुत कुछ होने वाला है। बरतानिया के सेक्रेटरी खारजा एविड कूपर ने कहा कि अहम आबी गुजरगाह अपनाए हुरमज़ को दोबारा खोलने के लिए 40 से ज़ायद ममालिक मुत्तहिद हो चुके। इंटरव्यू में एविड कूपर ने कहा दुनिया भर के ममालिक अपनाए हुरमज़ को खुलवाने के लिए मुश्तरका कोशिशों के लिए पुरअज़म। ईरान की जानिब से अपनाए हुरमज़ को बंद करने के आलमी सप्लाई चेन्स और तवानाई की कीमतों पर दबाव पड़ रहा है। इन्होंने कहा कि जहाज़ों पर ईरान के हमलों की बार बार जिम्मेदारी की मज़म्मत करती हूँ और ईरान आलमी मईशत को यरगमाल बनाने की कोशिश कर रहा है। ये हमले बरतानिया में मोर्गेज की शरह, पेट्रोल की कीमतों को मुतासर कर रहे हैं, जबकि दुनिया भर में जेट फ्यूल, अफ्रीका को खाद की फराहमी, एशिया को गैस की तरसील भी इससे मुतासर हो रही है। उनका कहना था कि उनका काम बरतानिया कौमी मफाद में फ़ैसले करना है। ये बरतानिया में महंगाई के बहरान से निमटने के लिए बेहतर बात होगी और इक़दामात में इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर काम करना भी शामिल हो सकता है ताकि जो जहाज़ फंस गए हैं वो दोबारा रवाना हो सकें। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक इस वक्त कम अज़ कम 2000 जहाज़ खलीज फ़ारस में फंसे हुए हैं। अमरीका और इसराइल के हमले का निशाना बनने वाले साबिक ईरानी वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर कमाल खराजी ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए शहीद हो गए। ईरान के इंतहाई मोतबर ज़राई की तस्दीक, डॉक्टर कमाल खराजी की शहादत ने ईरान में सिफारतकारी और तालीम के शोबे में एक अहम बाब बंद हो गया। अमरीका और इसराइल ने डॉक्टर कमाल खराजी के तेहरान में वाक़ई घर पर हमला किया था जिसमें उनकी अहलिया शहीद हो गई थी। डॉक्टर कमाल को शदीद ज़ख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया था जहां वो कोमा में थे। डॉक्टर कमाल खराजी ईरान के नए सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद मुश्तबा हुसैनी ख़ामनाई के मुशीर थे। इससे पहले वो शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली हुसैनी ख़ामनाई के भी मुशीर रहे। अगर दुश्मन ज़मीनी कार्रवाई की कोशिश करे तो इनमें जिंदा वापस नहीं जाना चाहिए। ईरानी कमांडर इन चीफ जनरल अमीर हातमी की फोर्सेस के जवानों को हिदायत। कहा अमेरिका इसराइल की सरगर्मियों पर लम्हा ब लम्हा नज़र रखी जाए। ईरानी खबर रसाई इदारे तस्नीम के मुताबिक ईरानी फ़ौज के ऑपरेशनल कमांडर इन चीफ जनरल अमीर हातमी अली अस्करी क़यादत के इजलास से खिताब में उन्होंने कहा कि ऑपरेशनल हेडक्वार्टर को दुश्मन की नक़्ल हरकत इंतहाई दुरुस्तगी के साथ मॉनिटर करने की हिदायत जारी की। अमरीकी वज़ीर जंग पेट हेग्सेट ने आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ जनरल रैंडी जॉर्ज को ओहदे से हटा दिया है। अमरीकी मीडिया के मुताबिक वज़ीर जंग ऐसा आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ देखना चाहते हैं जो फ़ौज से मुतालिक सदर ट्रंप और खुद उनके विजन पर अमल कर सके। जनरल रैंडी जॉर्ज बाइटन दौर के वज़ीर दिफा लाइड ऑस्टिन के सीनियर मिलिट्री असिस्टेंट भी रहे थे। वो पहली खलीजी जंग, इराक और अफगानिस्तान की जंगों में भी शरीक रहे। आमतौर पर अमेरिका में आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ 4 साल के लिए मुकर्रर किया जाता है। ताहम 2023 में सेनेट से तौसीक हासिल करने वाले रैंडी जॉर्ज को 2027 तक ये ओहदा संभालना था। वाइस चीफ ऑफ स्टाफ क्रिस्टोफर लाइनोन जो कि हेग्सेट के मिलिट्री एट रहे हैं वो काम आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ का ओहदा संभालेंगे। कराची में AVCC CIA पुलिस की कामयाब कार्रवाई, 3 साला मकबी बच्ची रावलपिंडी से बाजियाब। इस हवाले से मजीद जानते हैं नुमाइंदा आरिफ हबीब से। जी आरिफ, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, कराची के इलाके गुलशन मुबारक से 3 साल नाज़िया अगवा होने का मामला ये मामला है। AVCC और CPLC पुलिस की जानिब से रावलपिंडी के इलाके धमियाल में ये कामयाब कार्रवाई की गई है और अगवाकारों को जंगल से ये 3 साल बच्ची जो है नाजिया, इसको बाजियाब कराया गया है। वाक़े का मुकदमा जो है गुलशन अमर थाने में दर्ज किया गया था और बच्ची को घर से बाहर खेलते हुए इसको अगवा किया गया था। अगवा की FIR AVCC थाने में दर्ज की गई थी और दर्ज करने के बाद जो तफ्तीश है वो CPLC और AVCC के मुश्तरका अफसरान की जानिब से की जा रही थी। उनके इत्तला पर ये कार्रवाई की गई रावलपिंडी के इलाके दमियाल में, जहाँ से ये 3 साल नाजिया को जो है वो गिरफ्तार बाजियाब कराया गया है, जबकि मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की जानिब से छापे भी मारे जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया आरिफ हबीब।
खबर यह है कि बन्नू में डुमेल पुलिस स्टेशन के गेट से खुदकुश हमला आवर ने बारूद से भरी गाड़ी टकरा दी। धमाके में 5 अफराद जाम भाग, 18 जख्मी हो गए। रीजनल पुलिस ऑफिसर सज्जाद खान के मुताबिक धमाके से थाने के करीबी मकानों को भी नुकसान पहुंचा है। जाम भाग अफराद में 3 खवातीन, 1 मर्द और 1 बच्चा शामिल हैं। जाम भाग और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया।